وصل على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام محمد عثمان ہے اور میں پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 میں بحیثیت معلم اسلامیات فرائض انجام دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے بیٹا آپ کو نئے کلاس میں پروموشن مبارک ہو، آپ کو اور آپ کے پیرنٹس کو۔ بیٹا چونکہ آپ اس سے پہلے جماعت ہفتم میں اسلامیات کو پڑھ چکے ہیں، اس میں مختصر صورتیں جس طرح سورۃ الزلزال اور اس طرح سورۃ العادیات، تکاثر آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس میں آپ لوگ صرف الفاظ معنی اور مختصر بمحاورہ ترجمہ یاد کرتے تھے، لیکن یہ جو آپ کلاس 8 میں جو اسلامیات آپ پڑھیں گے وہ جماعت نحم کا اسلامیات ہے، تو اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ جو آپ کلاس 8 میں پڑھیں گے اور دوسرے حصے کو آپ انشاءاللہ پھر کلاس 9 میں پڑھیں گے، تو وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے۔ آپ کلاس 7 میں وہ مختصر صورتیں اور باقی جو اسلامیات ہے وہ اسباق کی شکل میں 6 اور 7 مڈ ٹرم میں آپ اسباق پڑھتے تھے، لیکن یہ جو کلاس 8 میں آپ اسلامیات پڑھیں گے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، جو بعد میں کورس کنٹینٹ میں تفسیر اور وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ پڑھوں گا۔ بیٹا اسلامیات یہ اور سبجیکٹ کی طرح مضمون نہیں ہے، اس کو ہم پڑھیں گے عمل کی نیت سے اور اس کو یاد کریں گے اور بعد میں اسلامیات پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ جس طرح اور سبجیکٹ کا تعلق ہے، انگلش ہے، فزکس، کیمسٹری، بایو ہے، وہ صرف ہم دنیاوی غرض کے لیے ہم یاد کریں گے اور صرف ہمارا جو مقصد ہے اس سے وہ ایگزام میں نمبر حاصل کرنا ہے۔ لیکن جو اسلامیات ہے یہ اسلامی مضمون ہے اور اس کا تعلق جو ہے قرآن، حدیث اور اسی طرح اسلامی جو روایات ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس لیے بیٹا آپ نے اس کو بالکل ادب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے اور عمل کی نیت سے آپ نے اس کو سیکھنا ہے اور پھر آگے اس کو آپ نے فارورڈ کرنا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، آپ ایک آیت بھی آپ سیکھیں گے تو اس کی آپ تبلیغ کریں گے، اوروں تک آپ پہنچائیں گے، تو دوسروں تک پہنچانے کی غرض سے ہم نے اس اسلامیات کو سیکھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو بیٹا ہم اپنی نصاب کی طرف آتے ہیں۔ بیٹا یہ آپ کی اسلامیات کی بک ہے، اسلامیات برائے جماعت نحم و دہم۔ اصل میں بیٹا آپ کلاس 8 میں ہے، لیکن جو اسلامیات کی کورس ہے وہ ہم 9th کی انشاءاللہ پڑھیں گے اور یہ بورڈ والی کلاس ہے، تو بالکل توجہ کے ساتھ آپ نے اس 9th کی بک کو، اسلامیات کو آدھا آپ نے 8 میں پڑھنا ہے اور آدھا آپ نے 9th کی کلاس میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ تو جو یہ کتاب ہے یہ مکمل اس میں 3 حصوں پر یہ بک مشتمل ہے۔ جس طرح میں نے پہلے وضاحت کی کہ پہلے آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے کلاس ہفتم تک، KG سے لے کر چھوٹی مختصر صورت اور اس کا مختصر سا ترجمہ، الفاظ معنی، اور باقی 5، 6، 7 تک جو ہے آپ اسباق پڑھتے تھے، موضوعاتی مطالعہ، کبھی عبادات کی شکل میں، کبھی رسولوں پر ایمان، کبھی فتح مکہ۔ تو اسی طرح یہ جو کلاس 9 کی بک ہے
آپ 8 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جو حصہ ہے یہ حصہ قرآن کا ہے، الجزء الاول من ہدی القرآن الکریم۔ تو اس میں آپ مکمل سورۃ الانفال پڑھیں گے انشاءاللہ کلاس 8 میں اور کلاس 9 میں۔ اور یہ سورۃ الانفال اس میں مکمل 10 رکوع ہے، اور ہر رکوع ایک درس ہے، ہر رکوع ایک علیحدہ درس ہے۔ جس طرح الدرس الاول الف، تو یہ مکمل 10 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ مکمل ایک رکوع ہے سورۃ الانفال کی پہلی رکوع۔ تو مکمل سورۃ الانفال میں 10 رکوع ہے۔ اس کے پہلے جو 4 درس ہے وہ آپ کلاس 8 میں مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم میں پڑھیں گے۔ باقی جو 6 درس ہے وہ انشاءاللہ آپ کلاس 9 میں جب آپ پروموٹ ہوں گے تو آپ وہاں پر پڑھیں گے۔ دوسرا جو حصہ ہے حصے احادیث مبارکہ من ہدی الحدیث، انشاءاللہ وہ آپ 10 احادیث مبارکہ ہے، تو یہاں سے وہ سٹارٹ ہوں گے۔ من ہدی الحدیث، یہ پہلی حدیث ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ تو یہ 10 حدیث ہے، آپ 4 احادیث وہ کلاس 8 میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور باقی جو احادیث مبارکہ ہے وہ 5 احادیث وہ آپ کلاس 8 میں پڑھیں گے، اور 5 جو ہے وہ کلاس 9 میں مڈ اور فائنل ٹرم میں۔ اسی طرح اس میں جو اسباق ہے، تیسرا جو حصہ ہے کتاب کا موضوعاتی مطالعہ، اس میں 4 سبق ہے، تو ان 4 سبقوں میں اسباق میں 2 آپ کلاس 8 میں مڈ اور فائنل ٹرم میں پڑھیں گے، اور باقی 2 جو ہے وہ کلاس 9 میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ بیٹا یہ تو کلاس بک کے متعلق باتیں تھیں۔ اب ہم نصاب کی طرف جاتے ہیں۔ بیٹا کلاس 8 میں اسلامیات کا جو نصاب ہے وہ آپ اپنی نوٹ بک کو اس کی فرسٹ پیج پر آپ نے یہ نصاب درج کرنا ہے، نصاب برائے میعاد اول جماعت ہشتم۔ فرسٹ لائن میں آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے نصاب، بلو مارکر کے ساتھ، نصاب برائے میعاد اول جماعت ہشتم، اور اس کو آپ انڈرلائن بھی کریں گے۔ پھر ایک لائن چھوڑ کے آپ نے مارکر کے ساتھ، کٹنب مارکر کے ساتھ، اسی مارکر کے ساتھ آپ نے سورۃ الانفال، یہ بالکل خوش خطی کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔ سورۃ الانفال کے نیچے پھر آپ ایک لائن چھوڑیں گے، الدرس الاول الف اور الدرس الاول با، 2 درس یہ مڈ ٹرم میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الانفال سے۔ یہ حصہ قرآن ہے، اور انفال کو انشاءاللہ میں بعد میں وضاحت سے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم پڑھیں گے۔ تو اس کے آپ الفاظ معنی آیات کے تراجم بک میں موجود ہے، وہ یاد کریں گے، اور مختصر سا تفسیر کے ساتھ ہم یہ ٹیچ کریں گے کلاس میں انشاءاللہ۔ دوسرا جو حصہ ہے حصہ احادیث مبارکہ حدیث، اس میں نے کہا کہ مڈ ٹرم میں 8 کے کورس میں کل 5 احادیث ہے، تو 3 آپ مڈ ٹرم میں پڑھیں گے، اور باقی 2 انشاءاللہ آپ فائنل ٹرم میں پڑھیں گے۔ تو احادیث مبارکہ حصہ نمبر 2، حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3 انشاءاللہ آپ کلاس 8 مڈ ٹرم میں آپ پڑھیں گے۔ جو موضوعاتی مطالعہ ہے سبق، تو جو پہلا سبق ہے سبق قرآن عظیم، تو اس میں قرآن کا تعارف ہے کہ قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کے معنی انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ پھر ہم وہاں پر اس کا تعارف کریں گے۔ حفاظت کے بارے میں ہم آپ سے قرآن عظیم الشان کی حفاظت، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اور اس قرآن کے فضائل کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ قرآن پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا دیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں سبق قرآن کے متعلق انشاءاللہ ہم ٹیچ کریں گے۔ بیٹا یہ آپ کے مڈ ٹرم کا میعاد اول کا نصاب ہے، نصاب برائے میعاد اول جماعت ہشتم،
یہ خوبصورتی کے ساتھ آپ نے فرسٹ پیج پر، آپ کی نوٹ بک کے فرسٹ پیج پر آپ نے یہ لکھنا ہے۔ پھر سورۃ الانفال، پھر الدرس الاول الف اور الدرس الاول با، احادیث مبارکہ حدیث نمبر 1 2 3، یہ آپ کٹنے مارکر کے ساتھ لکھیں گے، کٹنے پین کے ساتھ۔ یہ احادیث مبارکہ یہ ہیڈنگ ہے، یہ آپ کٹنے مارکر کے ساتھ لکھیں گے، اور نیچے یہ حدیث نمبر 1 2 3 یہ آپ نے بلو کٹنے پین کے ساتھ، جس طرح اردو پین ہے نا اس کے ساتھ آپ لکھیں گے۔ پھر سبق، یہ ہیڈنگ آپ مارکر سے لکھیں گے، اور یہ نیچے یہ آپ کٹنے پین کے ساتھ قرآن کا تعارف، کامہ، حفاظت اور فضائل۔ اچھا بیٹا، یہ جو آپ کی نوٹ بک ہے اسلامیات کی، تو اس کو آپ نے یہ جو فرسٹ پیج ہے اس کو اس طرح فل کرنا ہے سیریل نمبر کے ساتھ۔ سامنے ابھی تو آپ کو معلوم نہیں ہے، جب کلاس میں انشاءاللہ آپ آئیں گے تو کلاس ٹیچر آپ کو بتائے گا کہ آپ کا کیا سیریل نمبر ہے۔ یہاں پر اپنا سیریل نمبر لکھیں گے، پھر نیم، جس طرح محمد حارث اس بچے نے لکھا ہے، بال پوائنٹ کے ساتھ آپ نے یہاں پر نیم لکھنا ہے انگلش میں۔ کلاس 8 سیکشن PMSY، جو بھی آپ کی سیکشن ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے، اور سبجیکٹ کے سامنے آپ نے IS اسلامیات یہاں پر لکھنا ہے۔ تو بالکل خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ کالم یہاں پر فل کرنا ہے۔ پھر بیٹا نوٹ بک، یہ اندر آپ کا جو فرسٹ پیج ہے یہاں پر سیریل نمبر، جب آپ کو کلاس ٹیچر بتائے گا تو آپ سیریل نمبر لکھیں گے۔ نیم، آپ کا نیم فرض کرے محمد حارث ہے تو آپ محمد حارث آپ خوبصورتی کے ساتھ لکھیں گے۔ پھر جماعت آپ اردو میں لکھیں گے، جماعت ہاشتم، کلیئر؟ اور مضمون کے سامنے آپ نے مضمون اسلامیات، کلیئر؟ مضمون آپ اسلامیات لکھ رہے ہیں۔ بوائے برانچ کے سامنے آپ نے لکھنا ہے بوائز 3، بوائز 3۔ اور معلم آپ کا جو بھی ہے، ٹیچر کا نام فرض کرے محمد عثمان ہے تو آپ نے یہاں پر محمد عثمان لکھنا ہے، لیکن ابھی آپ وہ نہیں لکھیں گے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا جو اسلامیات کا ٹیچر ہے وہ کون ہے۔ میعاد یہاں پر آپ لکھیں گے میعاد اول، کلیئر؟ باقی کچھ آپ نے نہیں لکھنا ہے۔ جب نیم سے لکھنے سے آپ فارغ ہو جائے تو فرسٹ پیج پر آپ نے یہ مکمل، جو ابھی میں نے نصاب کی وضاحت کی، یہ مکمل نصاب آپ نے لکھنا ہے، کلیئر؟ اچھا بیٹا، اب ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے جو ہمارے اور آپ کا جو فرسٹ، ہم شروع کریں گے حصہ قرآن سے۔ بیٹا یہ جو حصہ قرآن ہے، جس طرح میں نے ابھی وضاحت کی کہ اسلامیات 3 حصوں پر مشتمل ہے، حصہ قرآن، حصہ احادیث مبارکہ اور موضوعاتی مطالعہ جو اسباق کی شکل میں ہے۔ تو پہلے حصے سے ہم انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو مکمل سورۃ الانفال آپ 8 9 میں پڑھیں گے۔ سورۃ الانفال، سورت کا نام ہے سورۃ الانفال۔ اس سورت کو ہم سورۃ البدر بھی کہتے ہیں، اور انفال سورت بلندی کو کہتے ہیں۔ الانفال، انفال نفل کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ہے اضافی چیز یا انعام اور احسان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاح شریعت میں یہ مال غنیمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ 3 اصطلاحات ہیں اس میں۔ انفال ایک ہے نفل، نفل انعام و احسان کو کہتے ہیں، دوسرا ہے الانفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، تیسرا ہے فے، جس کو مال فے بھی کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو مسلمان اور کافروں کے درمیان وہ جنگ لڑنے کے بعد کافر بھاگ جاتے ہیں، اور اس سے جو مال
مسلمان حاصل کرتے ہیں، جو مال اس سے رہتے ہیں وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ سے کافر جو ہے بھاگ جاتے ہیں، اور یا رضامندی کے ساتھ وہ مال چھوڑ کے مسلمانوں کو وہ بھاگ جاتے ہیں، تو مسلمان جب وہ مال حاصل کرتے ہیں اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور انفال یہ نفل جو ہے، جس طرح میں نے کہا انعام اور اسی طرح اضافی چیز، تو یہ نفل اس مال کو کہتے ہیں جو امیر جہاد یا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ ایک مجاہد کو اس کے اعلیٰ کارکردگی کے بدلے اس کو جو انعام کے طور پر جو چیز عطا کرتے ہیں اس کو نفل کہتے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ سورت پارہ نمبر 9 اور 10 میں ہے، 10 میں شامل ہے یہ سورت۔ یہ چیزیں، یہ جو معلومات ابھی میں دے رہا ہوں انفال اور سورت بدر کے جنگ بدر کے متعلق، تو وہ معلومات انشاءاللہ آپ کے آبجیکٹیو میں یا ایم سی کیوز کا جو پیپر ہے آبجیکٹیو جو سیکشن اے ہے اس میں آپ کے کام آئیں گے۔ یہ بہت ضروری معلومات ہے بدر کے متعلق اور اس سورت کے متعلق۔ تو بیٹا، اس سورت میں کل 75 آیات ہے اور اس میں 10 رکوع ہے۔ یہ سورت سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، اور یہ سورت جو ہے قرآن میں 8 نمبر پر ہے، اور ترتیب نزول میں 88 نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے یہ سورت۔ بیٹا، یہ جو جنگ لڑی گئی اس کو بدر کہتے ہیں۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے، اس میدان میں ایک کنواں تھا۔ یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان کچھ فاصلے پر مدینہ منورہ کے یہ میدان واقع ہے، اس کو میدان بدر بھی کہتے ہیں اس کنویں کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ اور اس بدر کے جنگ میں یہ چونکہ 2 ہجری کو لڑی گئی، مہینہ رمضان المبارک کا تھا، 17 رمضان کو یہ جنگ لڑی گئی، اور اس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ بیٹا، اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنا لیے گئے تھے، اور اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس صورت میں بیٹا 2 گروہوں کا ذکر بھی ہے، جس سے عام الفاظ میں ایک گروہ سے تعبیر تجارتی قافلہ، اور دوسری جو گروہ ہے وہ لشکر کفار جس کا سردار ابو جہل تھا، اور تجارتی قافلے کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا۔ بیٹا، اس سورت کو میں نے پہلے کہا سورت البدر بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہونے والی سورت ہے، تو اسی لیے اس سورت کو سورت البدر بھی کہتے ہیں۔ اور جب بیٹا ہم اس سبق کو انشاءاللہ پھر فرسٹ لیسن کو ہم پڑھیں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے، جس طرح یسألونک دریافت کرتے ہیں آپ سے، پیغمبر سوال پوچھتے ہیں آپ سے، عن سے الانفال مال غنیمت، مال غنیمت کے بارے میں پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں، تو اسی طرح لفظی ترجمہ پہلے ہم کریں گے، پھر بمحاورہ ترجمہ یہ نیچے موجود ہے، اور پھر اس کے بعد مختصر وضاحت شان نزول بیان کریں گے، اس کی نزول کی جو وجہ ہے کہ یہ کیوں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ بیٹا، پھر اس کے بعد جب میں مکمل 10 آیات ہم پڑھیں گے، چونکہ یہ تعارفی ویڈیو ہے تو مختصر کتاب کے بارے میں ہم تعارف کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو پیج نمبر 3 پر یہ الفاظ معنی ہے الکلمات والتراکیب، تو یہ عربی کے الفاظ ہے، ہر درس کے بعد ہوں گے، اور اس کے معنی ہے الفاظ معنی، یہ بہت اہم ہے، یہ بالکل آپ لوگوں نے پانی کی طرح یاد کرنا ہے، اور یہ آیات کے جو تراجم ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ پھر ہر درس کے بعد جو مشق ہے، تمارین مشق کو کہتے ہیں،
تو اس میں دو قسم کے سوالات ہیں، ایک جو آپ کلاس 7 میں بھی کر چکے ہیں، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے اور دو گروہ سے کیا مراد ہے، تو اس کا آپ مختصر جواب لکھیں گے۔ دوسرے جو ہے وہ عبارات ہے، یہ جو جس طرح سوال نمبر 3 ہے، مدنظ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجئے۔ عبارت الف فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اس عبارت کا آپ یہ عربی بھی لکھیں گے کاپی میں، پھر انشاءاللہ تیسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے، اور اس عبارت کا ترجمہ علیحدہ آپ لکھیں گے، اس کی تشریح اور مفہوم وضاحت تو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ دو طرح کی کوشچن ہے، ایک الفاظ معنی، ایک عام سوالات و جوابات، اور تیسرے نمبر پر آپ عبارت اور اس کا جو ہے ترجمہ اور مفہوم۔ تو اس میں 3 عبارات ہے۔ اسی طرح ہر درس میں جتنے بھی چیپٹر ہے، ہر درس کے بعد الفاظ معنی، یہ ادھر بک سے آپ یاد کریں گے، اس میں کاپی میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سوالات و جوابات آپ انشاءاللہ کاپی پر اپنے نوٹ بک پر آپ درج کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ فرسٹ لیسن، اس کی شان نزول اور اس کی وضاحت ترجمہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تھینک یو۔